لائے ہیں پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں۔ ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے، ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے۔ ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں، ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں۔ اللہ، آج 26 جنوری، یہ تو ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن وہ آزادی مکمل طور پر نہیں تھی۔ انگریزوں کی طرف سے کچھ قوانین تھے، کچھ سختیاں تھیں۔ ان میں ایک سختی یہ بھی تھی کہ ٹھیک ہے آپ قانون اپنا بنا لو، ملک میں حکومت تم کرو، لیکن ہر صوبے میں سی ایم ہمارا ہوگا، حاکم ہمارا ہوگا۔ بھارت کی سرزمین پہ رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے انہیں جواب دیا تھا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ستہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی، قانون بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا، ہم حکومت بھی کریں گے، ہم اپنا قانون بھی چلائیں گے، ہم کسی کے ماتحت رہ کر کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ ملک کی آزادی کے بعد ہمارے بھارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا صدر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا، اور اس کمیٹی میں یہ طے ہوا کہ ایسے قانون بنائے جائے کہ جس قانون کے تحت ہمارے ملک میں ہر قوم، ہر برادری، ہر ذات کے لوگ آزادانہ طور پہ اپنے مذہب، اپنے ریت رواج اور رسم کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کو مکمل طور پر آزادی ہو۔ چنانچہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں جو ٹیم گٹھت کی گئی، جو ٹیم متعین کی گئی، اس ٹیم نے 2 سال 11 مہینہ 18 دن میں قانون کو مکمل طور پہ تیار کر لیا۔ وہ قانون جو 2 سال 11 ماہ 18 دن میں تیار ہوا، وہ فوراً نہیں نافذ کیا گیا، بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے 26 جنوری 1950 عیسوی کا دن متعین کیا گیا۔ اور یہ قانون اس وقت تو بھارت پاکستان کا کوئی بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ جب یہ قانون نافذ کیا گیا تو لاہور کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اس وقت اس قانون کا نفاذ عمل میں آیا، جس کے تحت ہر بھارتی کو اپنے طور پر جینے کا حق دیا گیا، اور یہ قانون متعین کیا گیا کہ ہر بھارتی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ اپنے مذہب، اپنے ذات، اپنے دھرم، اپنی ذات برادری کے اعتبار سے اپنی رسم و رواج کے مطابق جیسے چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے، وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسی مکمل آزادی کی خوشی میں 26 جنوری سن 1950 عیسوی سے لے کر کے آج تک پورے بھارت میں جب 26 جنوری آتی ہے تو ہم اس آزادی کے قانون کی خوشی مناتے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے اس دھرتی پر خوشی مناتے ہی رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ آپس میں نفرت کا بیج بھی بوتے رہتے ہیں، لیکن یاد رہے جب تک بھارت کی سرزمین پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ جیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ایک ساتھ پیار و محبت کی سوغاتیں بانٹتے رہیں گے، نہ اس ملک کو کوئی آج تک آنکھ دکھا سکا ہے، نہ قیامت تک آنکھ دکھا سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 26 جنوری ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے، ہم خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی خوشی میں شامل ہیں۔ ہم اپنے پیارے بچوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ بچوں تم تعلیم حاصل کرو، اور اتنا حاصل کرو کہ آنے والے دن میں تم ملک کے سب سے اچھے نیتا بن جاؤ، اور تم اپنے علم اور اپنی شکشا کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچانے کا کام کر جاؤ۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمہارے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی، بلند شکشا ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی۔ پیارے بچوں یاد رکھو، یہ 26 جنوری کا دن ہمیں اور آپ کو آزادی کی بھی یاد دلاتا ہے، اپنے پوروجوں کی قربانی کی بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا دیش بڑی مشکلوں سے آزاد ہوا ہے، بڑی قربانیاں ہم نے دیا ہے، ہم نے بڑے خون بہائے ہیں یہاں،
انگریز مورخین نے بھی جب ہمارے بھارت کی تاریخ لکھا ہے تو اس آزادی کا جو نقشہ کھینچا تو انگریز اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جب ہم نے ہندوستان سے لاہور تک کا مشاہدہ کیا ہے تو چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور تک سڑک کے دونوں کناروں پر کوئی درخت ایسا باقی نہیں رہا ہے کہ جس پر کسی عالم کے، کسی مفتی کے، کسی محدث کے، کسی مفسر کے لاش نہ لگتی رہی ہو۔ ان قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہمارا دیش آزاد ہوا اور اس آزادی کے بعد ہمیں آزادانہ طریقے پر زندگی گزارنے کا قانون بنا کر کے اس دیش میں نافذ کر کے اس 26 جنوری کی یاد کو تازہ کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، دستور کی آغاز کا ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یہ یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ یہ یوم جمہوریہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آج ہی کے دن سے قانون کا آغاز ہوا تھا، آج ہی کے دن قانون کا نفاذ ہوا تھا، آج ہی کے دن سے قانون کو ہمارے اوپر نافذ کیا گیا تھا جس میں ہمیں مکمل طور پر آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا گیا تھا۔ اور وہ قانون اگر آپ بغور پڑھیں گے تو وہ قانون ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم سے کوئی ہماری ہندی شہریت نہیں چھین سکتا۔ ہم ہندوستانی کل بھی تھے، ہم آج بھی ہیں اور کل بھی ہم ہندوستانی رہیں گے۔ اس قانون کے پیش نظر کوئی ہم سے یہ انسیار اور سینے کی بدولت ہماری شہریت کو نہیں چھین سکتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھارتی تھے، بھارتی ہیں اور بھارتی ہی رہیں گے۔ ہمارا سنویدھان ہمیں آزادی کا سبق دیتا ہے، ہمارا سنویدھان ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم بھارت کے واسی تھے، بھارت کے واسی ہے، بھارت کے واسی رہیں گے۔ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں پلے بڑھے ہیں، اس مٹی میں ہم نے جیون گزارا ہے، ہم نے اس مٹی کو ہمیشہ اپنے لیے سب سے بہتر جانا ہے۔ یاد رہے، آپ سوچیں ذرا، یہ ہمارے ملک کا ترنگا ہے جسے آزادی کے بعد تیار کیا گیا اور اس ملک کی ایک عظیم نشانی کے طور پر اس ترنگے کو آواز دی گئی اور یہ ترنگا لال قلعے پر راج پتھ پہ 15 اگست اور 26 جنوری کو آج بھی لگایا جاتا ہے۔ اس ترنگے کی رچیتا بھی کوئی اور نہیں، ایک مسلم عورت ہی رہی ہے، ایک مسلم عورت ہی رہی ہے جو اس ترنگے کو جس نے رچ دیا تھا، بس دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بھارت کو توڑا نہیں ہے بلکہ بھارت کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ آج یہی ترنگا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں لگا ہوتا ہے۔ اب اس ملک میں جانے والا چاہے وہ ہندو ہوتا ہے یا مسلم ہوتا ہے یا سکھ ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے، جب ترنگا دیکھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ ہمارے دل کا نشان ہے، یہ ہمارے بھارت کا نشان ہے اور اس کے چھاؤں تلے اسے سکون محسوس آتا ہے۔ پیارے بچوں، آج 26 جنوری ہے، 26 جنوری کے دن کیا تم خوشیاں منا رہے ہو، ہنس رہے ہو؟ وہیں اس بات کا بھی آج عہد کرو کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنے اس ملک میں پیار کا، محبت کا، یکجہتی کا سبق ہی لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے اور ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، کبھی لوگوں کو توڑنے کا کام نہیں کریں گے۔ آج 26 جنوری کے دن ہم مدرسہ جامعہ عربیہ ملک العلوم کے صدر مدنی حضرت علامہ مولانا مجیب اللہ خان صاحب قبلہ، نائب صدر مدنی حضرت مولانا عبد المنان خان صاحب قبلہ اور تمام اساتذہ کی جانب سے، تمام اراکین مدرسہ کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے معزز مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے بچوں کی باتوں کو سنا، ان کے ترانوں کو سنا، ان کی حوصلہ افزائی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے وقتوں میں مزید برکت عطا فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ بچوں، یہ جامعہ عربیہ ملک العلوم آپ کا ادارہ ہے، اس جامعہ سے بھی آپ کو یہی سبق سکھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ آج ایک بچی نے ہمارے جامعہ عربیہ ملک العلوم میں کنڑ زبان میں قومی ترانہ سنایا، کنڑ زبان میں۔ آپ سوچو ذرا کہ ہم صرف اردو ہی کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے، ہم اپنے اس مدرسے میں جامعہ عربیہ ملک العلوم کے ترانہ میں ہم بچوں کو جو شکشا دیتے ہیں وہ ساری شکشائیں دیتے ہیں جو اس ملک کا تقاضا ہوا کرتی ہے، جو اس ملک کا تقاضا ہوتی ہے اور ملک جس کا مطالبہ کرتا ہے، قوم کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ شکشا یہاں بچوں کو دی جاتی ہے۔
یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں مدرسوں کو تنگ نظری کی بنیاد پر غلط نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن مدرسے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں بھی ملک کو جوڑنے کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ آخر مدرسہ ہی تو تھا جہاں سے عبد الکلام پڑھ کر کے نکلے تھے، ایک مکتب تھا جہاں سے مدرسے کا نہیں مسجد کا ایک برآمدہ تھا جہاں سے APJ عبد الکلام جو میزائل مین ہمارے ملک کا ہے اس نے مسجد کے برآمدے میں درجہ 1 سے لے کر کے 5 تک کی تعلیم حاصل کیا تھا، وہ ہمارے ملک کا میزائل مین بنا ہوا ہے۔ تو یہ مدرسہ ہی ہے کہ جہاں سے پڑھ کر کے فضل خیر آبادی نہیں کرتے ہیں، جہاں سے پڑھ کر کے علامہ فضل امام خیر آبادی نہیں کرتے ہیں، جہاں سے پڑھ کر کے ولی اللہ محدث دہلوی نہیں کرتے ہیں، جہاں سے پڑھ کر کے علامہ کفایت علی کافی